امریکی صدر کا غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس کا ادارہ غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ وہ اس بورڈ کے صدر ہوں گے، جبکہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے حماس سے بھی مثبت جواب ملے گا۔ منصوبے کو عرب اور مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ منصوبے کے تحت فریقین کی رضامندی کے بعد غزہ میں فوری جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء یقینی بنایا جائے گا۔ فریقین اسرائیل کے انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر راضی ہوں گے۔ امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ ہوگا۔ معاہدہ قبول نہیں کرو گے تو ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر نے حماس کو دھمکی دے دی۔ بولے اگر حماس نے معاہدے کی منظوری نہ دی تو پھر اسرائیل جو چاہے کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بولے حماس نے رضامندی نہ ظاہر کی تو بھی اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ یہ آسان طریقے سے ہوں گے یا سخت طریقے سے، لیکن اسرائیل انہیں حاصل ضرور کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبے کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ کہا ان کے امن منصوبے کو پاکستان کی مکمل تائید حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ابتدا ہی سے ہمارے شانہ بشانہ رہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ناقابل یقین تعاون کیا۔ پاکستان سمیت عرب ممالک کا سخت رد عمل۔ دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران ہی قطری وزیر اعظم کا فون گھما دیا۔ 9 ستمبر کو قطری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر معذرت کی۔ حملے میں ایک قطری سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان، سعودی عرب سمیت عرب اور اسلامی ملکوں نے امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ طور پر امریکی صدر کی غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا۔ سعودی قومی پریس ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ ان تمام ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکی صدر کی قیادت میں غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ قطر نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبے کا مسودہ دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے جائزے کے بعد رد عمل دیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا جنگ روکنے کا منصوبہ حقیقی یا منصفانہ حل نہیں، یہ ایک نئی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش ہے جو اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دیتی ہے۔ یہ منصوبہ خطہ تباہ کرنے کا نسخہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پلان کی حمایت کا اعلان۔ کہا صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یقین ہے کہ فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن کے لیے پلان ضروری ہے۔ میری پختہ رائے ہے کہ صدر ٹرمپ اس نہایت اہم اور فوری معاملے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور اس جنگ کے خاتمے میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے کلیدی کردار کو سراہتا ہوں۔ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ دو ریاستی حل پر عمل درآمد خطے میں دیر پا امن کو یقینی بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے مشرق وسطیٰ بارے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ اسرائیل کا E-1 بستی منصوبہ دو ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہوگا۔ مغربی کنارے کے جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی یہ کوشش عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔
صفاق اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، نصیرات پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری، مزید 41 فلسطینی شہید۔ ادھر غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا رواں دواں۔ سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا، آخری 3 روز کا سفر شروع ہو چکا، تمام شرکاء پرعزم ہیں، غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ حکومت پاکستان فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے بھرپور مہم چلائے۔ کوئٹہ میں جناح روڈ کے قریب دھماکہ، پولیس کے مطابق پولیس اور ریسکیو ٹیمز جائے وقوع کی طرف روانہ۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ جج کو عبوری حکم کے تحت کام سے روکا نہیں جا سکتا۔ اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف، جسٹس جہانگیری کے خلاف خود درخواست گزار میاں داؤد کا بھی اٹارنی جنرل سے اتفاق۔ ایشیا کپ میں ناقص کارکردگی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیگز کے لیے کھلاڑیوں کے NOCs معطل کر دیے۔ ذرائع PCB کے مطابق پاکستان کے کھلاڑی اب دیگر لیگز میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ COO سمیر احمد نے NOC معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NOC معطلی کا فیصلہ ایشیا کپ فائنل میں شکست کے 1 روز بعد کیا۔ NOC معطلی سے پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز متاثر ہوں گے۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، فہیم اشرف کو بگ بیش کا NOC جاری کیا گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی ہدایت کر دی۔ ایشیا کپ میں شرکت کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے۔ شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان، محمد نواز، حارث رؤوف خوش دل اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے، گھروں کو روانہ۔ کپتان سلمان علی آغا، فہیم اشرف اور حسن علی کی لاہور ایئرپورٹ آمد، کھلاڑیوں نے عام لاؤنج استعمال کیا۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روحیل نذیر اسکواڈ کا حصہ۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی بھی شامل۔ عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل اسکواڈ کا حصہ۔ عامر جمال، حسن علی اور خرم شہزاد بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ سپنرز میں نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام، ابرار احمد ٹیم کا حصہ۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے 16 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ IMF مشن کے ساتھ مذاکرات کا 6واں روز۔ IMF مشن کی آج FBR ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ FBR ٹیم مشن کو کرپشن ڈائیگنوسٹک رپورٹ پر اپنا موقف پیش کرے گی۔ محصولات کے معاملے پر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ FBR حکام مشن کو ریونیو اہداف سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی کے باعث سے ایک اور ریکارڈ بن گیا۔ 100 انڈیکس 1,65,000 سے تجاوز، بازار حصص کے 100 انڈیکس میں 1268 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا۔ ایشیائی ترقیاتی آؤٹ لک جاری، رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت درمیانی مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن۔ مالی سال 2026 میں GDP گروتھ 3% رہنے کا امکان۔ پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جاری رہے گی۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی۔ کنٹری ڈائریکٹر ایما فین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے امکانات مثبت لیکن چیلنجز برقرار ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا آج آخری روز۔ FBR نے ڈیڈ لائن بڑھانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وضاحت کی کہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر برقرار رہے گی۔ زیادہ تر ٹیکس دہندگان ایسے علاقوں میں ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے۔ ٹیکس دہندگان کو ریٹرن جمع کروانے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا۔ ڈیڈ لائن کے بعد ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کو لیٹ فائلر تصور کیا جائے گا۔
آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال بری طرح ناکام، بیشتر شہروں میں بازار اور دکانیں کھلی رہیں، معمولات زندگی رواں دواں۔ کشمیر کے غیور عوام نے مفاد پرست عناصر کی احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ مفاد پرست عناصر نے ہڑتال کی ناکامی کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو تنخواہیں اور مراد کیسے دے گی؟ ترجمان پاک فوج کا سوال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا آزاد کشمیر کے طلباء سے پلندری میں خطاب۔ سوشل میڈیا پر وائرل عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر سوال کے جواب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ فوج میں متعدد آفیسرز اور جوان کشمیری ہیں۔ کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان ہے۔ رات گئے سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ٹنڈوالا یار شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے بادل برسے۔ سانگھڑ، سجاول، ماتلی، ٹنڈو آدم اور ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی 3 اکتوبر کے دوران سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ سمندری ہواؤں کے باعث ٹھٹھہ، بدین اور تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، منی ٹرک اور کار میں تصادم، کار میں سوار بچی اور خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حادثہ سوراب نگاڑ ایریا میں پیش آیا، کار کراچی سے کوئٹہ کی طرف جا رہی تھی۔ پشاور کے درہ روڈ پر دوران ڈکیتی نوجوان قتل، ملزمان نے نوجوان سے موبائل چھیننے کے بعد گولی مار کر قتل کیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ چہرہ چھپائے ملزم نے فائرنگ کی۔ ویڈیو میں نوجوان گولی لگنے کے باوجود آخر تک بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ عارف والا کے نواحی قصبہ قبولہ میں مبینہ چور جوہڑ میں گر کر ہلاک، طویل ریسکیو آپریشن کے بعد لاش نکال لی گئی۔ 21 سالہ رمضان واردات کے بعد فرار ہوتے ہوئے جوہڑ میں گرا، پولیس نے لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ مبینہ ملزم رمضان ریکارڈ یافتہ نکلا، چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ٹرمپ کا مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا، امریکی صدر کا غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، دوسرے ممالک فلم سازی کا کاروبار امریکہ سے چوری کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے فیصلے سے بالی ووڈ سمیت دیگر غیر ملکی فلم انڈسٹری متاثر ہوگی۔